پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب اور 15 پری جو ہے اس میں حاضر ہوتی ہیں، بہت ہی نایاب، ساتھ میں پریوں کی ملکہ بھی حاضر ہوتی ہے اور اللہ پاک کے صفات نام کے ساتھ یہ حاضر ہوں گی چاروں پرییں، یا حافظ یا باسط یا ودود یا مبین۔ اور آپ نے 1183 مرتبہ روزانہ ہر فرض کے بعد جب آپ نماز فرض ادا کریں گے تو 7 روز تک آپ پڑھیں گے۔ 7ویں دن عشاء کی نماز کے بعد جب آپ 1183 مرتبہ ان اسم کو پڑھیں گے تو خاص کر پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ یہ عمل کریں گے اور حصار قائم کریں گے۔ جو بھی شرائط آپ کے ساتھ پیش کی گئی ہیں پہلے وہ ذہن میں رکھیں گے۔ 7ویں روز 15 پرییں حاضر ہوں گی اور جیسے ہی آپ کی پڑھائی ختم ہوگی جب وہ حاضر ہوں تو آپ ان سے کچھ دیر کلام نہ کریں جب تک وہ آپ سے خود باتیں نہ کریں۔ سب سے پہلی اور سب سے خوبصورت پری جس نے مہرون یا سرخ کلر کا لباس پہنا ہوگا صرف وہی آپ سے بات کرے گی اور اپنی خادموں کو پیش کرے گی اور خود کا کہے گی کہ میں مطلب کہ نہیں آ سکتی یا آپ سے کوئی ایسی بات کہے گی، لیکن آپ نے اس بات کو مطلب کہ برا نہیں منانا اور کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی آپ ان سے 11 خادموں سے جون سے بھی آپ خادمہ مانگیں گے یا جون سے بھی پری آپ مانگیں گے تو بڑی پریوں کو چھوڑ کے چھوٹی پریوں کو آپ اپنے تابع کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پہلی جو 4 پرییں ہیں وہ بہت بلند و بالا ہوں گی اور جو سی باقی 11 پرییں ہیں وہ چھوٹی ہوں گی، وہ آپ کے پھر بھی زیادہ کام آئیں گی، کیونکہ جو بڑی پرییں ہیں وہ بہت جلالی اور غصے کی تیز ہوتی ہیں، پڑھائی جلالی ہے، تو اس لیے تو وہ خادمائیں آپ کو پیش کریں گی جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں گی اور آپ کے حکم کی تکمیل کریں گی۔ عمل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ روزانہ 300 مرتبہ لازماً پڑھیں گے اور جو بھی پری خادمائیں ہوں گی اور جو بھی آپ طلب کریں گے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کو بلانے کا طریقہ کیا ہے، اور جب بھی ضرورت ہوگی آپ فوری ہی آپ کے پاس حاضر ہوں گی اور آپ کے تمام کاموں میں، تمام اموروں میں، یہ دنیاوی کاموں میں جن لوگوں کی بھی آپ خدمت خلق اور مطلب کہ مدد کریں گے آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور آپ کی مکمل حکم کو بجا لایا کریں گے۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ 5 وقت کا نمازی ہونا بہت لازم ہے۔ ہر عمل کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہے، ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو آپ نے 5 وقت کی نمازیں ہر حال میں ادا کرنی ہے، کیونکہ نماز انسان کی سب سے پہلی عبادت ہے، انسان کی سب سے پہلی کنجی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اس چیز کو مطلب کہ رد نہیں کرنا۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا
عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے، تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی۔ اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے، یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یہ شرائط کے اندر بہت
لازم ہے جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجیے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت، جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے۔